صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا۔ آج اس بستی کے اندر موقع ملا کہ میں کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کروں، اور میں نے جو آج موضوع چنا ہے وہ ہے قیامت کی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ کیونکہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں علماء سلف و صالحین نے اس کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ اور چھوٹی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک وہ نشانیاں جن کا صدور ہو چکا، اور ایک وہ جو ابھی آنی باقی ہے۔ کیونکہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ کتاب و سنت کے ذخیرے میں سے جو ہمیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں ملتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک جمعہ کے اندر ان کا حصار کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے آج ہم اس کی دوسری قسم جو ہے قیامت کی بڑی نشانی، یعنی جس کے بعد پھر قیامت ہے، اس کے اندر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے علم ملا وہ ہم تک پہنچایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ جو نبی ہے، تمہارا پیغمبر ہے، تمہارا رسول ہے، یہ علم کو بانٹنے کے اندر بخیل نہیں۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی ہنر ہو، علم ہو،
وہ دوسروں سے چھپائے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں نے اس کو علم عطا کیا وہ سب کا سب تم تک پہنچائے، بغیر کسی کمی پیشی کے، کوئی کمی پیشی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر چھوٹی نشانیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جھوٹا ہوگا، دھوکے باز ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اور دین پر چلنے والے کی کوئی عزت نہیں۔ وہ زمانہ آنے والا ہے یا چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہو معاشرے کے اندر جس ماحول میں ہم پنپ رہے ہیں، آپ اس نشانی کو آپ آج محسوس کر سکتے ہو۔ جھوٹے اور دھوکے باز کا اس وقت چالو چلن، اس کی عزت ہو رہی ہے، اور دیندار طبقے کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں جو بڑی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، کیونکہ یہ علم غیب کے اندر سے قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ ہاں، حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے جمعہ کا دن ہوگا، قیامت ہوگی۔ اس جمعہ کے دن پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ غالباً 1999 کے اندر کچھ سائنسدانوں نے کہا تھا کہ جو اگلا جمعہ ہے اس میں قیامت، ڈیٹ بھی دی تھی 1999 میں۔ لوگ بڑے پریشان، کیونکہ لوگوں کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں۔ مومن کسی بھی حال میں پریشان نہیں ہوتا، وہ جس حال میں بھی ہوگا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ صبر، شکر گزاری، انکساری، یہ کیسے آئے گی انسانوں کے اندر؟ جب ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر کتاب و سنت کا علم ہوگا۔ کتاب و سنت کا علم جو ہے یہ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو مجھے بھی کام کے سلسلے میں کشتواڑ میں تھا، میں نے ایک جگہ پر ایک ٹولی دیکھی، عورتوں کی باتیں کر رہے۔ ایک عورت دوسرے سے کہہ رہی ہے، دوسری عورت سے، کہ ہم نے مکان کو پینٹ کیا، رنگ کیا، چمکایا، لیکن کل ایک دن بیچ میں اس کے بعد قیامت ہے۔ ڈرے ہوئے لوگ۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان سہمے ہوئے، مسلمان ڈرے ہوئے۔ آقا یہ تیری امت ہے، یہ آقا کی امت ہے۔ اور ایک عام انسان جو کہ یہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، جب میرے نبی کو پتہ نہیں کب آئے گی تو ایک سائنسدان کیسے بول سکتا ہے کہ کل قیامت ہوگی، جمعہ کو ہوگی؟ کیسے بولے گا؟ نبی اگر بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ بول سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔
اور سیدھی سی بات ہے، جب اللہ نے علم نہیں دیا، نبی نے نہیں کہا، نبی نے عوام سے، امت سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ فلانی دن قیامت آئے گی۔ جو اللہ کی طرف سے علم ملا وہی عوام تک پہنچایا، امت تک پہنچایا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا امت کو سناتے تھے، اور امت سے مطالبہ کرتے تھے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ تو جب میں نے یہ حالت دیکھی، دوسرے دن جمعہ تھا، شاہ اسرار صاحب ایک بزرگ ہیں کشتواڑ میں، ان کی زیارت ہے، اس کے ساتھ مسجد ہے، جامع مسجد۔ میں نے مولوی صاحب سے ایک سلپ دی، تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ لوگ ڈرے ہوئے، مولوی صاحب بھی کشادہ دل تھا تو وقت دے دیا، اور میں بھی کام کے سلسلے میں تھا، کوئی تیاری نہیں، کوئی کتاب نہیں، لیکن جو پڑھا تھا، جو یاد تھا، اسی پر گزارا کر کے میں نے خطبہ دے دیا، اور میں نے کہا کائنات کے لوگوں گواہ رہو، جو آپ کو بتایا گیا کل جمعہ کے دن قیامت ہے، یہ بالکل نہیں آئے گی، یہ جھوٹ ہے، اپنی طرف سے نہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ جب انبیاء غیب نہیں جانتے، ایک انسان کیسے غیب جانے گا؟ تو میں نے کہا جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوتی جو میرے نبی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ چاند اپنی محور کو چھوڑ سکتا ہے، زمین حرکت کرنا بند کر سکتی ہے، سورج نکلنا بند ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو میرے آقا نے کہا وہی ہوگا، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ نے بتایا، جو بھی حکم امت کو دیا اللہ کی طرف سے دیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ کائنات کے لوگوں گواہ رہو، کیا جو دین اللہ نے میرے حوالے کیا تھا میں نے آپ تک پہنچایا؟ غالباً 1,14,00,000 تھے یا 1,40,000 صحابہ، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو میرے آقا نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا فشہد، اے اللہ تو شاہد رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، جو آپ کی طرف سے مجھے ملا تھا وہ میں نے کائنات کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ میں نے ان سے کہا خوش ہو جاؤ۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، جب تک اس زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا موجود ہے، تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت تو آئے گی لیکن فاسق اور فاجروں پر آئے گی، مومن پر قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت جب قریب ہوگی، مومنوں کو دائیں بغل سے ایک پھوڑا نکلے گا، اسی سے سب ہلاک ہو جائیں گے، سب مومنوں کو۔ اللہ رب العالمین جب اس دنیا سے وہ سب چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین قیامت لائے گا، فاسق اور فاجروں پر قیامت آئے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا 10 نشانیاں بڑی،
بڑی 10 نشانیاں. اس کے سے پہلے جو ہے وہ چھوٹی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں اس لیے تاکہ بڑی آنے سے پہلے توبہ کر لے امت. ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا، دجال سے ڈرایا، اور اس 10 نشانیوں کے اندر پہلی نشانی دعا. پوری کائنات کے اندر دعا چھا جائے گا، دعا ہی دعا، فضا کے اندر دعا، زمین اور آسمان کے درمیان دعا، اندھیرا ہی اندھیرا. دوسری نشانی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کانا دجال نہ آ جائے. کانا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا لیکن کرتب بہت دکھاتا ہوگا. بازار میں دیکھ لیا کسی کو جادوگری دکھاتا پہنچی ہوئی سرکار. افسوس مسلمانوں، افسوس. ارے ہم لوگ ان چھوٹے فتنوں سے نہیں بچ سکتے، اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے. دجال کا بہت بڑا فتنہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مسیح دجال جو تھا اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. وہ نبی جو گناہوں سے پاک معصوم، کوئی خطا نہیں. نبیوں سے خطا نہیں ہوتی، خطا ہم سے ہوتی ہے، عالم سے ہوتی ہے. بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی جو ہوتے وہ معصوم ہوتے. بار بار پناہ، اللہ مجھے محفوظ اپنی پناہ میں لے لے مسیح دجال کے فتنے سے. یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، 70% امت اس کے ساتھ چلی جائے گی. ایک کرتب بتاتا ہوں، وہ بیج بوئے گا زمین میں، دیکھتے دیکھتے پودا تیار، ادھری پھل دینا شروع کرے گا. اس وقت بھی بولو گے پہنچی ہوئی سرکار، بولیں گے اور اسی کے ساتھ چلیں گے. جنت اور جہنم دکھائے گا ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ میں جنت ایک میں جہنم. لیکن آقا نے فرمایا او میرے امتیوں، جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، اور وہ جو جہنم دکھاتا ہوگا وہ جنت ہوگی، انہیں اس کا الٹ ہوگا. میرے امتیوں اس کو اس طرح سے پہچاننا، اس کی ایک آنکھ جو ہے کانی ہوگی، انگور کی طرح پھوری ہو، اور اس کے ماتھے پہ کیپ پھا اور ریر لکھا ہوگا، کفر. اور وہ جو بھی بکتا ہوگا وہ کفر بکتا ہوگا. پہنچی ہوئی سرکار، افسوس ہمارے حال پر. تھوڑی سی جادوگری کسی نے دکھائی، پہنچی ہوئی سرکار گیا. ارے یہ پہنچا ہوا ہے ضرور لیکن جہنم میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بہت بڑے اولیاء ہوئے. سب سے بڑے اولیاء کون تھے؟ صحابہ. صحابہ نے کبھی کوئی کرتب دکھایا؟ ابو بکر نے کبھی دکھایا؟ عمر عثمان نے دکھایا ہو؟ فاطمہ کے سر کے تاج حضرت علی بن ابی طالب نے دکھایا؟ نہیں دکھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ معجزہ یا کرامت یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں، جب اللہ چاہے دکھا سکتا ہے. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، یہ کوئی ولی کو پہچاننے کا پیمانہ نہیں.
جو کرامت دکھائے وہی ولی نہیں۔ میرے بھائیوں سمجھ لو اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ ہمارا باپ جو مر چکا اس مٹی کے ساتھ مل گیا، اس کو زندہ کرے گا، آپ کے ساتھ کلام کرائے گا، باتیں کرائے گا، کیا کہو گے؟ وہ ہمارا باپ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہمارے باپ کی شکل اختیار کرے گا، جنات شیطان۔ اور یہ دجال کو اپنی کرامت نہیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، کیونکہ کسوٹی لگ رہی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت کیا مفت میں مل رہی ہے؟ میرے آقا نے اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ امت ایسے ہی جنت میں جانا چاہتی، شارٹ کٹ جنت بانٹنے والے بھی آگے ہیں نا معاشرے میں۔ میرے بھائیوں یہ دوسری نشانی ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، دجال کا ظاہر ہونا۔ اور تیسری نشانی خروج دابت الارض، زمین سے عجیب قسم کا جانور پیدا ہو جائے گا، عجیب قسم جو باتیں کرے گا۔ یہ تیسری نشانی، عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا۔ جس طرح سے قوم سمود کے لیے ایک نشانی اونٹنی کے طور پر پہاڑ سے نکل گئی تھی، کن فیکون، اللہ رب العالمین کا ایک حکم، کن فیکون ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یقین جانیے یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب ادھر کشتواڑ میں جمعہ دے رہا تھا یہ نشانی مجھے یاد تھی۔ یہ 3-4 نشانیاں، دجال، دعا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ مشرق سے آتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ الٹا آئے گا، واپس آئے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر کتنا چلاؤ، کتنا رو لو، کتنا صدقہ خیرات کر لو، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ کوئی توبہ کے دروازے بند۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے کہا، محمد مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت کے اندر آیا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، تو پھر اس کو حکم ملتا ہے دوسرے دن چڑھنے کا، لیکن اس دن حکم نہیں ملے گا، بولا واپس جا، تیرا سجدہ قبول نہیں تو واپس جا۔ جب یہ واپس مڑے گا تو پھر مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کے دروازے بند۔ یہ قیامت کی نشانیاں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے ہم نے توبہ کرنی، اعمال میں جلدی، صدقہ خیرات، بدعات سے بچا جائے۔ لیکن امت جتنی اس وقت بدعات کے اندر پڑی ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ پچھلے 1400 سال تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اتنی بدعات جتنی آج ہے اتنی اس وقت نہیں تھی۔ کسی بھی صدی میں دیکھ لو، جتنا قیامت کا قرب آ رہا ہے بدعات بڑھ رہی۔ اور 5ویں نشانی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، ان کی موت نہیں ہوئی. جو عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس کو پھانسی دی، یہ جھوٹ ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا آسمانوں. قیامت کے قریب وہ نازل ہوگا اور دجال سے کوئی تمہیں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور کچھ روایتوں کے اندر آیا، آقا نے فرمایا جب عیسیٰ آئیں گے دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. اس کے بعد چھٹی نشانی خروج یاجوج و ماجوج. ایک قوم، ایک مخلوق، وہ جب نازل ہوں گے زمین پر پورے سمندر پی جائیں گے. زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو مار دیں گے، پھر آسمان پر تیر پھینکیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کا بھی خاتمہ کر دیا. اور ساتویں نشانی، یہ تین نشانیاں کٹھی ہیں. پہلا، یہ تین جگہوں سے زمین جو ہے وہ دس جائے گی. لینڈ سلائیڈنگ، یہ نہیں چھوٹی موٹی نہیں، بڑی لینڈ سلائیڈنگ. ساتویں کہاں پہ؟ مشرق میں زمین کا دس جانا، مشرق میں. آٹھویں نشانی مغرب میں زمین دس جائے گی. اور نویں نشانی جزیرۃ العرب کے اندر زمین دس جائے گی. اور دسویں نشانی یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، وہ انسانوں کو معشر الحرام کی طرف ہانک کر لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں. تو میں نے اس جمعہ کے خطبے میں اعلان کیا، خوش رہو قیامت نہیں آئے گی. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے جو نشانیاں بتائی جب تک ان کا ظہور نہیں ہوگا قیامت نہیں آ سکتی. ہمیں تو یقین ہے نا، ہم آقا کے امتی ہیں. ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں ایسے یقین ہے جیسے ہمیں یہ یقین ہے ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کتنا بھی دہریہ کیوں نہ ہو، ملحد کیوں نہ ہو، اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا. ایک دن ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، قبر میں جانا ہے. لیکن اس تنگ کوٹری کے لیے ہمیں سامان چاہیے. وہاں پر یہ سامان ٹاٹ واٹ ضرورت نہیں، وہاں پر اعمال لے کر جاؤ، صدقہ خیرات کر کے جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کر کے جاؤ. کل میں سوشل میڈیا پر ایک جگہ ایک مفتی صاحب ہے دیوبند کے، وہ بات کر رہے تھے کہ ایک جگہ، لیکن میں یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا وہ پروپیگنڈا ہے کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کلپ کے اندر، میرے پاس وہ موجود ہے، میں نے سیو کر لی. 11ویں والا پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحم اللہ، ان کی مورتی بنا کر اس کو دودھ سے نہلا رہے. کیوں ہوا ایسا؟ پہلی دفعہ بھی شیطان نے اسی طرح شرک کے اندر امت کو ملوث کیا. جب وہ ہمارا دشمن ہے وہ کسی بھی طریقے سے وار کرے گا، وہ تو بدلہ لے گا. وہ جانتے ہو اس کا علم کتنا ہے. شیطان کے حربوں سے بچنا، اگر بچانے والی ذات ہے کوئی اللہ، بس. کوئی کہے گا میں شیطان سے خود بچوں، اوقات نہیں ہماری.
عرش پر کوئی بھی، وہ رہتا کہاں تھا؟ ملائکوں کے ساتھ، ملائکوں کے ساتھ رہتا تھا. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ ان کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. ہمیں پڑھانا تو اس کو آسان ہے بھائی. فرشتے وہ مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتی، جو کھاتی نہیں، جن کے ساتھ یہ عیب لگے ہی نہیں. ان کا وہ امام تھا، ان کا بڑا تھا، پریزیڈنٹ تھا وہ. لیکن جب آدم کو سجدہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو رون ڈالا، اس پر لعنت نازل کی گئی. اتنا قابل ہے وہ، عام آدمی نہیں، بہت قابل ہے. شیطان سے بچنا اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بس برائی کے کام چھوڑنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی، اے اللہ تو توفیق دے تو کر سکتا ہوں. اگر اللہ توفیق نہ دے، کتنے بھی اعمال کر لو نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پکڑ ہی لے گا. اس لیے میں نے اس جمعہ کے اندر ادھر اعلان کیا، میں نے بولا قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں، جب تک ان کا ظہور نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے جھوٹے دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں. جھوٹے دجال، نبی نے فرمایا 30 دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا. انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت بھی ختم، امت بھی ختم. نبوت بھی آخری اور امت بھی آخری، کتاب بھی آخری. لیکن افسوس ہمارا حال کیا ہے اس وقت؟ ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری امت ایک، لیکن بکھرے ہوئے. بکھرے ہوئے. اللہ نے کہا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے کائنات کے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں الگ الگ مت ہو جاؤ. اللہ کی رسی کسی نے دیکھی؟ آسمان سے لٹکی ہے زمین کی طرف، اس رسی کو پکڑ. وہ اللہ کی رسی، حبل اللہ سے مراد نبی نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. اس کو مضبوطی سے جب پکڑو گے، رب کعبہ کی قائم قسم تمہارا کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ہم ایک امت ہو کر بکھر گئے. اللہ نے کہا الگ الگ مت ہو جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ. ہم بٹ رہے ہیں اور اپنی اپنی ٹولی میں خوش ہیں. کل اللہ رب العالمین پوچھے گا، ایک ایک سے پوچھے گا، باپ سے بھی پوچھے گا، بیٹے سے بھی پوچھے گا، بیوی سے بھی پوچھے گا، شوہر سے بھی پوچھے گا. بیوی کا سوال شوہر سے نہیں، شوہر کا سوال بیوی سے نہیں، باپ کا بیٹے سے نہیں، بیٹے کا باپ سے نہیں. اپنا اپنا سوال. اور اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے نبی کو بھیجا، میں نے کہا تھا کہ اس کو الگ الگ فرقوں میں مت بٹ جانا، میں نے کہا تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، تم لوگوں نے اس دین کی کیا حالت بنائی؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم ایسے سوالوں کے اندر پھنس گئے جن کا ہم نے پوچھا ہی نہیں جائے گا. نہیں پوچھا جائے گا تو قادری تھا، تو چشتی تھا، تو سہروردی تھا، کیا تھا؟ تجھے یہ پوچھا جائے گا کیا تو مصطفی تھا، کیا تو محمدی تھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا. یہ پوچھا جائے گا. پوچھا جو سوال جاتا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. یاد ہم وہ سوال کر رہے ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں. تو چشتی ہو، قادری ہو، مرزا ہو، خان ہو، سید ہو، جو بھی ہو، کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہر ایک چیز ہم ہیں.
لیکن اگر کمی ہے ہم مسلمان نے، اس لیے اس وقت اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور انگلی اٹھانے والا وہ آدمی ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں میں پیشاب کیسے کروں، جس کو پیشاب کرنے کی اوقات نہیں، پتہ نہیں، وہ اسلام پر اعتراض کرے۔ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو ایسے عوام کے سامنے رکھا، اس کو عجوبہ بنا دیا۔ اسلام تو آسان ہے، دین آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن ہم اس میں ایسی اڑچنیں پیدا کر دی اور دین کو مشکل بنا دیا۔ جس طرح سے بنو اسرائیل کو کہا گیا تھا ایک بکرا کو ذبح کرو، اس قاتل کا پتہ لگ جائے گا، اس کا میٹ اس قاتل کے ساتھ لگاؤ، وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو کر بتائے گا آپ کو کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو ان نے سوال کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل، وہ کیسی ہونی چاہیے، پھر ایسی ہونی چاہیے، سوال کرتے گئے۔ پھر وہ بکرا جو ان کو خریدنی پڑی، وہ پتہ کتنے کی پڑی؟ اس نے شرط لگائی، ایک غریب آدمی کی تھی، اس نے کہا جب اس کو ذبح کریں گے، اس کی چمڑی اتاریں گے، اس چمڑی کے اندر جتنی اشرفیاں آئیں گی اتنا آپ کو دینا پڑے گا۔ جو 200-300 دینار میں مل سکتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں دینار میں ان کو خریدنی پڑی۔ دین وہی، مسئلہ وہی رہا، لیکن اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں آپ سے کہوں میرے امتیوں، میرے صحابہ، آپ چپ کر کے اس پر عمل کرو، اس میں نون میں نقطے مت نکالو، آپ اس کو سخت بناؤ گے، یہ آپ پر سخت ہو جائے گا۔ اس کو اپنی حالت میں رہنے دو، جیسے نبی نے کہا چپ کر کے کہو۔ کیوں کہا؟ اس سے کیا ہوگا، کیوں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں جو ہے یہ اسلام میں شعبہ نہیں دے، یہ صحابہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نبی سے بات سنتے تھے، عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی مومنین کی شان ہے، سلف صالحین کی تعلیم جو یہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ